بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان لڑکی ایک کپڑوں کی دکان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کافی تھکی ہوئی اور افسردہ معلوم ہوتی تھی۔ دکاندار جب شام کے وقت اپنی دکان بند کر کے گھر جانے لگا تو اس کی نظر لڑکی پر پڑی۔ دکاندار نے لڑکی سے کہا کہ شام کے وقت ادھر کیا کر رہی ہو؟ اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ادھر تمہاری عزت کو خطرہ ہے۔ لڑکی نے کہا کہ اگر میرا کوئی گھر ہوتا تو ضرور چلی جاتی، مگر میرا کوئی گھر نہیں ہے اور میں بے سہارا ہوں۔ آدمی کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا کہ کیا تم میرے ساتھ میرے گھر میں چلو گی؟ لڑکی نے کہا کہ آپ شکل سے شریف انسان معلوم ہوتے ہیں، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ جب لڑکی دکاندار کے گھر میں داخل ہوئی تو اس میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ دکاندار لڑکی سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا، حتیٰ کہ آدھی رات ہو گئی۔ باتوں باتوں میں لڑکی نے اپنے سر کو دبانا شروع کیا تو آدمی نے کہا کہ میں تمہارے لیے چائے بنا کر آتا ہوں۔ وہ کچن میں چائے بنانے چلا گیا۔ لڑکی اسے کچن کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، مگر دکاندار کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ اس نے چائے کی پیالی میں بے ہوشی کی دوائی ڈال دی اور جلدی سے لڑکی کی طرف آیا۔ لڑکی نے اپنی قمیض کی اندرونی جیب سے ایک خنجر نکالا اور آدمی سے کہا کہ سچ سچ بتاؤ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آدمی بہت شرمندہ ہوا اور لڑکی سے کہا کہ جب میں نے تجھے دکان پر دیکھا تھا تو مجھے تم پر ترس آ گیا تھا۔ میری نیت میں کوئی فتور نہیں تھا، مگر اب اس تنہائی میں نہ چاہتے ہوئے بھی میری نیت بدل گئی۔ اس نے لڑکی سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ صبح ہوئی تو دکاندار ایک مولوی صاحب کو اپنے گھر لے آیا اور اس نے دونوں کا نکاح کر دیا۔ اگلی رات جب دکاندار اپنی دلہن کے پاس جانے لگا تب باہر دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ آدمی نے دیکھا کہ باہر کچھ مرد اور عورتیں آئی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم لڑکی کے قریبی رشتے دار ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ آپ اتنے نیک دل انسان ہیں، ہم سب آپ کے مشکور ہیں، ہم لڑکی سے ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ آدمی نے جا کر لڑکی کو بتایا تو اس نے کہا کہ میں ان سے ہرگز نہیں ملنا چاہتی۔ جب میں بے سہارا ہو کر ان کے پاس گئی تھی تب انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ اب یہ دوبارہ میرے پاس آئے ہیں، مجھے ان پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مجھے اپنے گھر بلا کر کسی شخص کے ہاتھ بیچ دیں۔ آپ ان کے سامنے یہ حیلہ کریں کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ 1 مہینے تک اپنی بیوی کو کسی سے نہیں ملنے دوں گا۔ آدمی نے باہر جا کر ان کو اپنی قسم کے بارے میں بتا دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ آدمی دوبارہ دلہن کے کمرے میں گیا اور اپنی بیوی کے پاس جانے لگا تو اس نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آدمی خاموشی کے ساتھ سو گیا۔ اگلی صبح آدمی اپنی دکان پر چلا گیا اور شام سے پہلے ہی گھر واپس لوٹ آیا، مگر یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی کہ لڑکی گھر پر موجود نہیں تھی۔ اس نے بیوی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا اور پورے محلے میں اسے تلاش کیا، مگر وہ نہ ملی۔ پھر ایک بڑھیا نے اسے بتایا کہ تمہارے جانے کے کچھ دیر بعد ہی وہ گھر سے جا رہی تھی۔ لڑکی نے گھر سے ایک چیز بھی نہیں اٹھائی، کپڑے، زیورات اور پیسے سب الماری میں پڑے تھے۔ لڑکی خالی ہاتھ آئی تھی اور خالی ہاتھ ہی گھر سے چلی گئی۔ اچانک آدمی کی نظر الماری کے اوپر پڑے خط پر پڑی۔ خط کی تحریر کچھ اس طرح تھی کہ میرا شوہر مجھے بہت مارتا تھا، بات بات پر مجھ پر بہت ستم کرتا تھا، مگر اس کی ایک عادت مجھے بہت پسند تھی کہ جب بھی میں اس کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی تھی تو کسی کی جرأت نہیں تھی کہ مجھے آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ ایک دن غصے کی حالت میں اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میرے والدین یا بہن بھائی کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنے قریبی رشتے داروں کے پاس گئی تو انہوں نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ شام کے وقت میں آپ کی دکان کے سامنے بیٹھ گئی تو آپ نے مجھے گھر آنے کو کہا۔ میں جب آپ کے ساتھ آ رہی تھی تب مجھے 3 دفعہ اوباش نوجوانوں نے چھیڑا اور تنگ کیا۔
آپ نے شاید دیکھا نہیں یا پھر دیکھ کر چپ رہے۔ پھر گھر میں بھی مجھ سے زیادتی کرنے کی کوشش کی اور پھر معافی مانگ لی۔ آپ کی غیر موجودگی میں نے ہمسائیوں سے آپ کے بارے میں پوچھا تو ایک بزرگ خاتون نے کہا کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی اور اس بات پہ جھگڑا ہوا تھا کہ بیوی کہہ رہی تھی کہ تم ایک بزدل انسان ہو جو اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ میرے پہلے شوہر نے مجھ سے رجوع کیا تھا مگر میں واپس کبھی نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے دوبارہ اس کے پاس چلے جانا چاہیے کیونکہ وہ صرف مجھے مارتا ہے مگر دوسروں کی جرات نہیں کہ میری طرف دیکھ سکیں۔ اگر تجھے گھر بسانا ہے تو عورت کی حفاظت کرنا سیکھ لو ورنہ یوں ہی تنہا رہ جاؤ گے۔ عورت ایک بغیرت مرد کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کل قاضی کی عدالت میں آ جانا اور مجھے طلاق دے دینا۔